أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اسے دین کی دعوت دیتے ہیں اور فرعون دو اللہ کی نبیوں کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں جادوگری کا، ساحر کا، اور پھر اللہ کے نبیوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مقابلہ ہوگا، ہمارے جادوگروں کا اور آپ کا، اس کے لیے ایک دن متعین کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تہوار کا دن متعین کر لیا دوپہر کے وقت، اور جب یہ دن متعین ہو گیا فرعون موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کر کے واپس لوٹا۔ اللہ کریم نے اس منظر کو اپنے کلام مجید کے اندر نقل فرمایا، فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى۔ پس فرعون موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کر کے دن متعین کر کے واپس لوٹ گیا تاکہ مذکورہ دن میں دوبارہ آئیں اور مقابلہ شروع ہو۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب۔ اب موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کو، بنی اسرائیل کو، سب کو سمجھا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے خسارہ ہے۔ کیوں؟ لا تفتروا علی اللہ، تم اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہے، جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو۔ اس شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھے؟ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اگر تم اس اپنی روش سے باز نہ آئے، اپنے اس موقف سے پیچھے نہ ہٹے، اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے توبہ طائب نہ ہوئے، تو تمہارا نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ایسے آؤ گے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سابقہ قومیں جتنی بھی گزری ہیں، جن اقوام نے بھی اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں نے جو پیغام دیے ان پیغامات کو جھٹلایا، اللہ کریم نے ان کو نیست و نابود فرما دیا، اور ایسی قوموں کے واقعات کو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرما دیے، میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور عبرت کے لیے،
جن قوموں نے اللہ کے نبیوں کی بات کو مانا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمایا، آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمایا۔ جن قوموں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا، اللہ نے ان کی دنیا بھی تباہ و برباد کر دی، آخرت کے اندر ہی تباہ و برباد ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور تحقیق کہ وہ شخص، وہ لوگ انتہائی خسارے میں ہیں، انتہائی نقصان میں ہیں، من افطرا، جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، وہ انتہائی خسارے میں ہیں، انتہائی نقصان میں ہیں۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان کو مخاطب کر کے فرمایا، خاص کر وہ لوگ جن لوگوں کو فرعون نے جمع کیا تھا، وہ جادوگر تھے، ملک کے کونے کونے سے جمع کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے فرمان جب ان تک پہنچے، جادوگروں تک موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، تو جو جادوگر تھے، جو اپنے فن میں ماہر تھے، جب انہوں نے خطاب کو دیکھا، انہوں نے فرمان کو سنا، وہ فرمان کو سنتے ہی سمجھ گئے کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسی بات دنیا کا ساحر، دنیا کا بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا آدمی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے فن کے ماہر تھے، انہیں معلوم تھا کہ جادوگر ایسی باتیں نہیں کر سکتے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام مامور من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نبی ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، اور وہ آپس میں مشاورت کرنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، تو جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے، جس طرح کی دعوت دیتے ہیں، جس طرح کا اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جس طرح کے بیانات فرماتے ہیں، یہ تو لگتا ہے اللہ کے نبی ہی ہیں، سچے ہیں۔ تو اب ان کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ فرعون کے ظلم سے بچ جائیں اور فرعون کی نظر میں بھی آ جائیں، ان کے خاص بندے بھی بن جائیں اور مال و دولت بھی ان کو مل جائے۔ ڈر بھی تھا اور ساتھ لالچ بھی تھی۔ ان چیزوں نے شروع میں جادوگروں کی زبان کو بند رکھا، فرعون کا حمایتی بنائے رکھا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، اب جب فرعون نے جادوگروں کو اپنی قوم کے سامنے لایا، جب جادوگروں سے کہا کہ اب تم اپنی قوم کو بتلاؤ موسیٰ کیا چاہتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرو، ان کے اوپر خوف بھی تھا اور ساتھ ساتھ لالچ بھی تھی، فرعون روپیہ پیسہ دے گا، ہم فرعون کے دربار میں بڑے مقام کو پالیں گے۔ تو قوم کے سامنے ان کے بڑے جادوگروں نے کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، یہ تمہارے آب و اجداد کے طریقے پر تم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ جادو کرتے ہیں تاکہ جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے زمینوں سے یہ نکال دیں، تمہارے وطن سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ جھوٹ بولا،
جھوٹی بات کی جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق کہ یہ تمہارے باپ دادوں کے طریقوں سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں، جو تم نسلوں سے انسانوں کی پوجا کرتے آ رہے ہو، فرعون کو اپنا رب مانتے ہو، اس سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں اور تمہیں تمہاری مملکت مصر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کی باتوں میں آگے تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے۔ اور وہ قبطی لوگ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، فرعون کو رب ماننے کو حق پر سمجھتے تھے۔ اگر کوئی بندہ ان کے سامنے یہ کہہ دے کہ فرعون رب نہیں ہے، سب سے بڑا توہین وہ یہ سمجھتے تھے۔ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، کہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال دے، تمہارے طریقوں سے ہٹا دے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے، اپنی قوم کو وہ بریف کر رہے تھے، وہ سمجھا رہے تھے، ذہن سازی کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اسلام قبول نہ کر لیں۔ ذہن سازی اس لیے ہو رہی تھی کہ جب اب معجزہ ظاہر ہونے کا وقت ہے، ہم اپنے کرتب دکھائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھائیں گے، تو کہیں قوم موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ لبیک نہ کہہ دے، اس لیے پہلے ذہن سازی کی جا رہی تھی۔ تو جادوگروں نے اپنی کیا جادوگری دکھائی اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا معجزہ دکھلایا اس بڑے مجمع میں، اس پورے خلقت کثیر کے اندر کیا معجزہ دکھلایا، اور اس کے معجزے کے جواب میں جادوگروں کا کیا رد عمل آیا، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔